وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری انسانیت میں سے 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ عم نوالہ روز قیامت یوم حشر VIP سٹیٹس سے ان کو نوازیں گے۔ 7 طرح کے لوگ، رب العزت ہمیں ہماری نسلوں کو ان 7 طرح کے لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ روز قیامت کتنا خوفناک ہے، کتنا تکلیف دہ اور اندوہناک ہے کہ قرآن مجید کتاب حکمت کی کئی ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز روز قیامت کے مختلف مناظر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سب سے جو خوفناک منظر ہے وہ سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 میں۔ اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے رب کا تصور ذہن میں لاؤ کہ کیا میرا رب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس دنیا میں انسان کو نیکی پہ قائم رکھنے والی اور برائی سے روکنے والی سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ یہ آج کا $1 ملین کوئسچن ہے۔ پوری انسانیت 7 خطے پھر لیجئے، آپ انسانوں کے سامنے ایک کوئسچن رکھیے کہ بھئی کون سی ایسی فورس ہے جو آپ کو نیکی یا اچھے کام کی طرف آمادہ کر رہی ہے اور برے کام سے روک رہی ہے؟ اب لوگوں سے پوچھ لیجیے۔ کوئی آپ کو پولیس کا نام لے، کوئی آپ کو کوئی واضح نصیحت کا نام لے دے گا، کوئی آپ کو فوج کا نام لے دے گا، آرمی کا نام لے دے گا، کوئی آپ کو کوئی پنشمنٹ، تکلیف، اس طرح کی کسی چیز کا نام لے دے گا۔ قرآن مجید ایک سب سے بڑی طاقت کو انٹروڈیوس کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ جو انسان کو نیک کام کی طرف لے کے آتی ہے اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ کا شکر ہے کہ رب العزت نے مسلمان ماؤں کی گود میں ہمیں جنم دیا، پالا، تو کلمہ طیبہ نصیب ہوا، تو اس لیے آج ہماری مساجد میں آنے والا مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے۔ اگر میں پوچھوں تو یقیناً آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ہے تقوی کی طاقت، جس کو قرآن مجید انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ جب دل میں خوف خدا ہو، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں اللہ کی محبت ہو، تو اب انسان کے لیے نیکی کی طرف آنا آسان ہے اور برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہے۔ اس لیے اس سورہ کا آغاز اللہ نے تقوی سے کیا۔ اے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب لوگ جیسے تو اس کا نقشہ کھینچے، یوم ترونہا، جیسے تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک عورت ہے، اس نے اپنی چھاتی کے ساتھ اپنے شیرخوار بچے کو لگایا ہوا ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب اس صورتحال میں جو عورت ہوتی ہے وہ سب سے گہری محبت کا اظہار اپنے بچے سے کر رہی ہوتی ہے عملی طور پر، اور بچے کے لیے یہ والی جو سٹیٹ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، وہ مکمل محفوظ ہوتا ہے جب وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو گئی ہے، ایسا زلزلہ ہے قیامت کا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا کے نشے کے حالت میں، نشے کی حالت عجیب ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا میرے ارد گرد کیا اور یہ کون ہے، یہ کون ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو۔ مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، محشر میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، ایک عجیب انسان کا سٹیٹس ہوگا۔ فرمایا تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا،
حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے نشہ پر کوئی چیز نہیں لے رکھی، لیکن ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ لیکن آج کا دن اللہ اپنے میزان کو قائم کرنے والے ہیں، آج کا دن ساری انسانیت اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والی ہے، وہ دن اتنا سخت ہے۔ اس انداز میں رب العزت نے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورج سوانے سے کہ ابھی سورج کا عقب ہے، پھر وہ گھوم کے سیدھا ہوگا تو زمین کے بالکل قریب آ جائے گی۔ اب زمین اس وقت جو زمین کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے۔ قوت جاذبہ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے، فضا سے جتنی چیزیں آتی ہیں زمین اپنا سینہ کھولتی ہے، اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، تپش پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، حدت پڑتی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے سینے پہ سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن اس دن زمین تانبے کی ہو جائے گی اور تانبا تو مزید تپ جائے گا۔ اب ساری انسانیت اٹھی ہوئی ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، اب ہر ایک کے حصے میں صرف اتنی زمین کا ٹکڑا ہے جس میں اس کے 2 پاؤں ہیں۔ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، اس کا انتظار ہے۔ اس عالم کے اندر انسان صاف ستھری حالت میں ہو، آرام دہ کیفیت میں ہو، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو کسی کا انتظار ہے۔ ساری کمفرٹس اس کے پاس ہیں، لیکن وہ کہتا ہے یار انتظار کی کیفیت بھی عجیب ہے، بھائی انتظار نہیں میں کر سکتا۔ اب اس دن تو کیفیت بھی ایسی ہے، کوئی آسائش ہے بھی نہیں، اور اب بھی اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی نیکسٹ کیا ہے، بے چینی، تو بھائی ہونے والا کیا ہے۔ کبھی اگر ہم تصور کریں کہ کسی گھر کا جو بچہ گم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو، کسی گھر کا کوئی فرد مس ہو جاتا ہے، اب اس گھر والوں پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، دوسرا بندہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ بے چینی، بے قراری کے اندر وہ آ کے یہ تک کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ چلے ان کی موت کی خبر ہی آ جائے، ہم مطمئن تو ہو جائیں نا، فاتح خانی تو کر لیں نا، مطمئن تو ہو جائے نا۔ اس وقت تو ہر لمحے ہم عذاب میں سے گزر رہے ہیں، کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، کس حال میں ہے، کہاں پہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کم از کم ایک فائنل خبر تو آ جائے۔ یہ خبر وہ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بے چینی کی کیفیت کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتے ہیں الف سنہ، وہ دن تو ہے ہی 1000 سال کا۔ 1000 سال کی جو کیلکولیشن ہے یہ تو ہم نے ایجاد کی، انسانوں کے دل میں اللہ نے ڈالی، تو ہمیں پتہ چلا کہ 1000 کیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پھر کہتا ہے 50 الف سنہ، 50,000 سال کا۔ اب اللہ کے ہاں گنتی کیا ہے، تعداد حقیقت میں کیا ہے، وہ دن کتنے لمبے ہوں گے، وہ کس طرح سے ہوگا۔ ہمارے ہاں تو دن کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے وہ سورج کے آنے اور جانے کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، نہ جانے اس کے 1000 سال کیسے ہوں گے۔ اب اس تکلیف کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی 7 طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا اس عالم کے اندر۔ اس حال میں وہ بندہ کتنا وی آئی پی ہوگا۔ اس دنیا میں نا ہم کہیں کوئی بل وغیرہ جمع کرانے کی لائن میں لگے ہو نا، کسی اور چیز کی لائن میں لگے ہو، تو آپ ایزیوم کر کے یہ آپ نے میسج خود کو یہ دیا ہوگا کہ بھائی ادھر 1-1.5 گھنٹہ میرا لنچ آنا ہے، بیچ میں کوئی جاننے والا بندہ نکلے اور وہ آپ کو اشارہ کر کے سائڈ پہ لے جائے، ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے جائے، جناب آپ کیوں ادھر لائن میں ہیں۔ اب اتنا سا اعزاز، اتنی سی ویلکم، اتنی سی ریسپشن پہ ہم تصور کریں گے ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ یار اس کا میرے ساتھ یہ تعلق تھا، یا فلاں کا فلاں کے ساتھ اس طرح کا تھا میرا معاملہ۔ تو آپ دیکھیں کہ باقی سب لوگ تو لائن میں ہیں، لیکن مجھے جو ہے اتنا سا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اس تعلق کی کتنی خوشی ہوئی انسان کو۔ اور اس دن جب پوری انسانیت اس حالت میں ہے کہ بھئی ہمارا بننا کیا ہے، اس میں بھئی فرشتہ آئے، ایک کو پکڑ کے سائڈ پہ لے جائے، دوسرے کو پکڑ کے، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو، 6ٹھے کو، 7ویں کو، تو وہ لوگ کتنے وی آئی پی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت ایسے عالم میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وی آئی پی لوگ فرمایا ان میں سے سب سے پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، منصف مزاج حاکم۔ جی ہاں، آسان نہیں ہے۔ جب اعزاز اتنا بڑا ہے، ریوارڈ اتنا بڑا ہے، تو یہ کام بھی اتنا آسان۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، آسان نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کے لیے بھائی یہ کرنا پڑے گا۔
जिसके पास हुकूमत होती है, पावर होती है, ताकत है, इख्तियार है, इख्तिदार है, सारे इदारे, सारी ताकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सौंप दी हैं अमानत के तौर पर। ताकत के साथ आदल करना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में सदर और वजीर आजम होते हैं, समझे जाते हैं कि ये जो दो ताकतवर ओहदे, चीफ जस्टिस है उसके पास इख्तियार है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके पास इख्तियार है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सब को किसी न किसी दर्जे में बाइख्तियार बना रखे, इनको ताकतें दे रखी। अगर हम पुराने जमाने का कोई बादशाह तस्वुर में लाएं तो वो इंसानों की, राया की जिंदगी और मौत का गोया के मालिक होता था। बैक जुम्बश कलम, किसी की मौत है, किसी को जेल से रिहाई मिल रही है। वो कुरान मजीद जो नमरूद का वाकया बयान करता है, नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उसके दरबार में गए, अल्लाह का तारुफ उसके सामने रखा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है, मारता भी है। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस आर्गुमेंट को कैसे तोड़ा था, अपने उलमा से सुन रखे। वो आगे से कहता है, अना उही व उमीद, इब्राहिम जिस रब की तो ये सिफ्त बयान कर रहा है ना, वो मैं ही हूं। अच्छा, आपने दावा किया तो दलील दे दीजिए। उसने कहा लो मैं दलील दे देता हूं। अभी एक मासूम को पकड़ा, उसको कत्ल करा दिया। एक कैदी था जेल में, मौत का इंतजार कर रहा था, उसको छोड़ दिया। कहने लगा देखो मैं जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं बांटता हूं। तो पुराने जमाने में लोगों का तसव्वुर बादशाह के लिए यही था कि मुतलकुल इनान बादशाह। शेख सादी रहमतुल्लाह की किताब है गुलिस्तान सादी, दरस निजामी में बच्चों को पहला जो फाउंडेशन लिए जाता है उसमें पढ़ाई जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह भी अजीब शख्सियत है। मैं चाहूंगा कि जो बंदा भी, जिसको कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवामी जिम्मेदारी दे रखी है ना, उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में शेख सादी की यह किताब जरूर होनी चाहिए। 120 साल उम्र, 30 साल खाली उन्होंने सैर सियाहत की, मुख्तलिफ इलाकों में बादशाहों से मिले। ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान है, 635 रियासतें तो इधर ही थी, यानी उतने ही बादशाह होंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह 30 साल खाली सियाहत करते रहे, बादशाहों से मिलते रहे, मुख्तलिफ रियासतों में बात, और फिर उन्होंने बादशाहों के दरबार के मुख्तलिफ हालात उस बुक के अंदर कलमबंद किए। 500 से ज्यादा जुबानों में इस किताब का तर्जुमा है। दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल है ना, जिन मुल्कों के पढ़े लिखे वुज़रा होते हैं, पढ़े लिखे वुज़रा होते हैं, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में शेख सादी की किताब जरूर पढ़ी होती। कोई भी पढ़ी हो, गुलिस्तान सादी पढ़ी हो, बोसानी सादी पढ़ी हो, पंदनामा पढ़ा हो, नामे हक पढ़ी हो, कई सारी बुक्स है उनकी। तो गुलिस्तान सादी का जो पहला चैप्टर है वो है दर सीरत पातशाह, कि जो किंग्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं और स्टोरीज उनकी बयान करते हैं, जो लाइव एक्सक्लूसिव जो उन्होंने खुद से देख रखी है इन पर्सन। फरमाते हैं कि मैं एक बादशाह की मजलिस में बैठा हुआ था, यके बादशाह राशनीदम बकुश्त ने असीरी इशारत करता। हमारी जो इस इलाके के लोगों की असल जुबान थी वो फारसी थी, बाय द वे मैं आपको बता दूं। तो और इस्लाम का जो असल लिटरेचर है ना, वो अरबी के बाद सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन, सबसे गहरा तहकीक के एतबार से वो फारसी में ही है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यके बादशाह राशनीदम बकुश्त ने असीरी इशारत कर। मैं एक सुबह एक बादशाह की मजलिस में गया तो उसके सामने हर कारे थे, वो एक कैदी को घसीट के लाए, बकुश्त ने असीरी इशारत कर। उसने कहा कत्ल कर दो इसको, बकुश्त ने असीरी इशारत कर। बेचारा बड़ा हालत है ना उम्मीदी, वो अब मायूस हो चुका था, उसको पता था कि अब मैंने कत्ल होना ही होना। दुश्नाम दातन गिरफ्त वसत गुफ्तन, उसने बादशाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ये जो उसकी जुबान में आया ना, उसने कहना शुरू कर दी। वो अरबी में कहते हैं इज़ा यइसल इंसान क़ाल लिसानु कसिम्मेरी मग़लूबी यसुलु अलल कल। जब इंसान अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है ना, तो उसकी जुबान लंबी हो जाती है। इस तरह के बिल्ली है ना, कुत्ता जब उसके ऊपर हमला करता है तो अब उसके पास शी हैज नो चॉइस अदर देन के रिबटल करे, बैक उसके ऊपर दोबारा अटैक करे। जितना कम से कम वो नुकसान कर सकती है उतना तो करेगी ना। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ने वहां पे अरबी का ये शेर कोट किया और साथ ही फारसी का भी उन्होंने एक वहां पर शेर कोट किया, जिसका मफहूम कमो पेश ये है। वो शेर ये है, वक़्त जरूरत चून अमानत गुरेज, 10 बगीरत से शमशीर तेज। जब जरूरत के वक्त कोई भागने की सूरत ना बचे तो इंसान क्या करता है, तलवार से हमला हो रहा है सर के ऊपर तो इंसान हाथ आगे करता है, वरना इंसान हाथ को भी बचाएगा। लेकिन अब सर को बचाना तो इसलिए वो कह रहा है हाथ कट जाए लेकिन मेरा सर बच जाए। अब वो जो कैदी है, अब
उसने समझ रखा है कि अब मैंने कत्ल होना ही होना है। बादशाह के पास उसकी जिंदगी है, बादशाह के पास उसकी क्या है, मौत है। इस तरह के मुतलकुल ऐनान बादशाह होते थे। वो स्टोरी आगे भी है लेकिन वो हमारे मौजू से हटके है।